برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الجرس مزامير الشيطان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الذرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور 14 اگست 2026 تاریخ بھی ہے۔
تاریخ ہے، کل انشاءاللہ ربیع الاول کا پہلا دن ہوگا۔ 14 اگست کا دن مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملی تھی، جس کی وجہ سے ہم جشن آزادی کا دن مناتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پہ اعلان نبوت فرمایا۔ چند دنوں میں تقریباً 32 مسلمان شامل ہو گئے۔ جہالت کو چھوڑ کر اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اور 13 سال مکی زندگی گزاری۔ ہجرت سے پہلے جو 13 سال مسلمانوں نے مکے میں گزارے، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو امتحانات مکے کی زندگی میں آئے، اگر ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا جائے، گھبراہٹ سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ اور اگر دیکھا جائے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ جب تک الگ ریاست نہیں ملی، جب تک ہجرت نہیں کی، مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں اور امتحانات اور ذلت کی زندگی گزاری ہے، آج اگر وہ داستان سنائی جائے ہم سنتے ہی مر جائیں۔ اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں نے جانثار صحابہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی، اس کی مثال بھی کوئی نہیں۔ ملک پاکستان کے وجود کے لیے بانی پاکستان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال بھی کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام نے ہجرت کی سوچ یہی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست ملے، الگ علاقہ ملے، جہاں ہم آزادی کے ساتھ کلمہ حق کہہ سکیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، اس طرح عبادت کریں جس طرح اللہ نے نبی کو بھیج کر حکم فرمایا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یہی سوچ تھی
ریاست ملے، اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنی قربانیاں پیش کرنی پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بانیان پاکستان نے ہزاروں جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بانیان پاکستان نے وہ مناظر دیکھے، ہزاروں لڑکیوں کی عزتیں لٹتی نظر آئیں، وہ مناظر دیکھے، مال لٹتے نظر آئے، وہ مناظر دیکھے، حویلیاں ویران ہوتی نظر آئیں، وہ مناظر دیکھے، مال لٹتے نظر آئے، لیکن تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ جب ملک پاکستان معرض وجود میں آیا، سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہا سب کچھ چلا گیا لیکن اسلام مل گیا، امن و سکون کا ایک ملک مل گیا، ایک ریاست مل گئی، ایسے ہی سمجھو ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ 14 اگست 1947 کے موقع پر آزادی پاکستان جو جشن منانے کا جو موقع تھا، اور آج اس دور کے اندر جشن منانے کا جو موقع ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت جشن مناتے ہوئے مساجد کو آباد کیا گیا تھا، سجدہ شکر ادا کیا گیا تھا۔ اس وقت مسلمان شکرانے کے نوافل ادا کرتے تھے، اور آج اس دور کے اندر 14 اگست کا جو جشن منایا جا رہا ہے، جمعے کے موقع پر بھی مسلمان مساجد میں نظر نہیں آتے، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ مسلمان جشن مناتے ہوئے چوکوں چوراہوں پہ اور بڑی بڑی توتیاں لے کر بیماروں کو نہیں دیکھتے، بزرگوں کو نہیں دیکھتے، عورتوں مرد کو نہیں دیکھتے، مسافر کو نہیں دیکھتے، لیکن مسلمان کو پریشان کر رہا ہے۔ کیا ہے جی جشن منایا جا رہا ہے، کیسا جشن ہے؟ یہ فضول خرچی اپنی جگہ اور مسلمان کی دل آزاری اپنی جگہ ہے۔ کاش کہ ہم جشن منائیں لیکن اللہ کے گھر میں جشن منائیں، ہم جشن منائیں شکرانے کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم جشن منائیں شکرانے کے طور پر نوافل ادا کریں، ہم جشن منائیں شکرانے کے طور پر ہم روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، لیکن بجائے عبادت کرنے کے، بجائے نوافل ادا کرنے کے، بجائے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے، بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، الٹا مسلمان مسجد کو ویران کر رہا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ خدا کی قسم، ہم جو بڑے گزر چکے ہیں، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے جوانیاں لوٹا دی ہے اور جن کے سہاگ اجڑ گئے ہیں، آج اگر ان کو پتہ چل جائے وہ آپ کے اوپر تھوکیں گے اور کہیں گے ظالموں تم کیسے مسلمان ہو، ظالموں تم نے کیسا جشن منایا ہے؟ کیا ہم اس جشن کے لیے ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے؟ یہ جشن ہے؟ یہ جشن نہیں ہے، یہ تو الٹا ہندو خوش ہو رہا ہے۔ یہ جشن نہیں ہے، شیطان خوش ہو رہا ہے۔ یہ جشن نہیں ہے، یہودی خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہوا مسلمانوں کی مساجد ویران پڑی ہیں۔
پیارے بھائیوں، یہ اپنوں سے باتیں ہوتی ہیں، غیروں سے نہیں۔ اصلاح اپنوں کی جاتی ہے، غیروں کی نہیں۔ اے مسلمان نوجوان، تو کس سٹیج پہ چلا گیا ہے؟ اے مسلمان نوجوان، تجھے تو چاہیے تھا اللہ کے گھر کو آباد کرنا۔ یہی حالت ہے۔ آج سے تقریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے، لاہور کے اندر ایک مسجد ہے، ہندو اس مسجد کو تعمیر نہیں کرنے دیتا تھا۔ مسلمان کا جذبہ اتنا تھا، اس نے رات کے چند گھنٹوں کے اندر مکمل مسجد تعمیر کر دی۔ اللہ کی شان، مسجد تو تعمیر ہو گئی لیکن مسجد کو آباد نہ کیا گیا۔ مسجد تو تعمیر ہو گئی لیکن نماز پڑھنے کے لیے قریب نہیں آ رہے تھے۔ شہر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا تو انہوں نے مسلمان کی یہ حالت دیکھ کر کیا فرمایا؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا کافی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور مسجد تو بنائی جاتی ہے کہ ہم اس کو آباد کریں گے، مسجد تو ویران پڑی ہے، مسجد تو ویران پڑی ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلا دے کہ فلاں جگہ ہندوؤں نے مسجد گرا دی ہے تو سارے مسلمان ٹوٹ پڑیں گے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، لیکن اپنے ہاتھوں سے مسجد کو ویران کر رہے ہیں، اپنے اوپر ٹوٹتے بھی نہیں ہیں، اپنی فکر بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، مؤدبانہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں، یہ کوئی میں آپ کو گلہ شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے زمین کو جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کو غیرت دلا رہا ہوں، آپ کے اندر ایک سوچ ڈالی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملک پاکستان بین باجے بجانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ ریاست اس لیے ہمیں ملی تھی تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی نماز ادا کر سکیں۔ ادھر سے جماعت کھڑی ہوتی ہے، ادھر سے گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی مسلمانوں کے بین باجے بجا رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ان والدین پر جو اپنے بچوں کو خرچہ دیتے ہوئے سمجھاتے بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا، آج جمعۃ المبارک ہے، پہلی تو بات ہے جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا کوئی نہیں، جشن مناتے ہوئے بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا۔ اگر کوئی آ بھی گیا، بچوں نوجوانوں کو دیکھنا، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی باندر، کوئی بلا، اس کی تصویریں لگی ہوں گی، جاندار کی تصویریں لگی ہوں گی اور مسجد میں آئیں گے۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ یہ مسجد کی بات نہیں کی، گھر کی بات کی ہے۔ مسجد تو اس سے اور بلند و بالا مقام ہے۔ گھروں کے اندر دیکھو جانداروں کی تصویریں ہیں، چاہے جس کی بھی تصویر ہے، اگر کسی مولوی صاحب کی بھی تصویر ہے، وہ بھی جاندار کی تصویر ہے نا، وہ بھی رکھنا حرام ہے۔ وہاں نماز نہیں ہوتی جہاں جاندار کی تصویر ہو۔ ہم تو
تو مساجد میں لے کے آ رہے ہیں. خود سوچو، چاہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی تصویر ہو، علامہ اقبال کی بھی تصویر ہو، یا کسی جانور کی تصویر ہو، تصویر ہے. ہم نے کپڑے بھی ایسے پہن رکھے ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے؟ صحابہ اکرام نے آزادی اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 دن ہو گئے ہجرت کے بعد مدینے میں رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن رو رہا ہے، صرف ہجرت تو نے اکیلے تو نہیں کی، اور بھی مسلمان ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے آباد گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے باغات کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آئے ہیں. تو نے اکیلے تو ہجرت نہیں کی، وہ بھی تو ہے، وہ بھی چھوڑ کے آئے ہیں. کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے جب میں ہجرت کر کے آنے لگا، مکے کے بارڈر سے میرا گزر ہوا، ابو جہل کھڑا تھا، وہ کہنے لگا اگر تو نے جانا ہے اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دے، تو اکیلا چلا جا، یا امام الانبیاء کو چھوڑ دے یا بیوی بچوں کو چھوڑ دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف بتا پھر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی بچوں کو تو چھوڑ دیا لیکن آپ کے پیار کو نہیں چھوڑا. یہ قربانی ہے. اور ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بھائیو ہمارے بڑوں نے کس طرح قربانیاں دیں. پاکستان کے ہندو انڈیا جا رہے ہیں اور انڈیا کے مسلمان پاکستان میں آ رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے جو پہلی ریل گاڑی آئی تھی کسی ڈبے کے اندر نہ عورت بچی، نہ لڑکی بچی، نہ جوان بچا، خون میں لت پت تھے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہے. لڑکیاں تو اس حال میں آئی تھی ان کا پیٹ بھی چاک کر دیا گیا. کتنی قربانیاں دی ہیں. ہندوؤں سے اپنی عزت بچانے کے لیے راستے میں لڑکیوں نے اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیا. انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا تھا. ان لڑکیوں کا یہی قصور تھا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے. اے مسلمان، آج جو جشن منا رہا ہے تنہائی میں سوچ، اور تُنہیں تو اللہ کے گھر کی زینت بننا تھا. تو قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا اور تُنہیں تو شیطانوں کے کہنا مان کر گلی بازاروں میں بلکہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، مساجد والوں کو تنگ کر رہا ہے. بین باجوں کے ساتھ یہ کوئی جشن ہے؟ انگریز بھی ہمارے اوپر ہنستا ہوگا. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ارے بھائیو اپنے بچوں کو سمجھاؤ یہ ملک کے پاکستان کلمے پہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجرس مزامیر الشیطان.
شیطان کے ہتھیار ہیں کہ توتیاں بجاونا بھی بانسریاں ہیں. ہوتا ملک پاکستان آزادی دا جشن منایا جا رہا ہے, نال شیطان بھی خوش کیتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فرمایا گانا دل کے اندر اس طرح نفاق کو ابھارتا ہے جس طرح پانی کھیت کو ابھارتا ہے. نفاق کیا ہے؟ نماز سے غفلت. نفاق کیا ہے؟ قرآن سے دوری, اللہ کے گھر سے دوری, شیطانی خیالات, شیطان کی فرما برداری. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے, اگر مسجد کا ارادہ کرے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے. جب آدمی گھر سے نکلے اگر وہ بازار کی طرف چل پڑے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. جو آدمی گھر سے نکلے اور اللہ کے گھر کی طرف آ جائے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جو آدمی گھر سے نکلے اور کھیل تماشوں میں مصروف ہونے کے لیے بازار چلا جائے وہ شیطان کا غلام ہوتا ہے. اب ہمیں غور کرنا چاہیے, ہم مسلمان رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے غلام ہیں؟ خود غور کرو, خود فیصلہ کرو, خود دیکھو. اللہ کے نبی نے کس طرح خوبصورت مثالیں دی ہیں. فرمایا جو شخص گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, فرمایا ایک ایک قدم کے بدلے اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک ایک قدم کے بدلے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. فرمایا جب وہ چلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. جب وہ چلتا ہے فرمایا دریاؤں میں مچھلیاں, ہواؤں میں پرندے, بلوں میں چمٹیاں, فرمایا حشرات الارض حتیٰ کہ فرشتے بھی اس آدمی بلکہ مومن آدمی کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں. ہمیں تو رحمان کا بندہ ہونا چاہیے, ہمیں تو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم غلام کیوں ہیں؟ ساری سہولیات ہونے کے باوجود ہم پریشان کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے ہم نے نام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, نام کا جشن منایا ہوا ہے, حقیقت میں ہم ہندو اور انگریز کے غلام ہیں. ہمارے دل ان کی طرف ہے. رات فیس بک پہ آدمی دکھا رہا تھا کہ کار کے اوپر پاکستان کا جھنڈا تھا اور کار کے اندر انڈیا کا گانا لگا ہوا تھا. اوپر سے ہم ملک پاکستان کے ہیں, اندر سے ہم اب بھی انڈیا کے غلام ہیں. ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں. اپنی شادیوں کو دیکھ لو, ہمارے رسم و رواج ہندوؤں کی طرح ہیں. ہمارے رسم و رواج بھی ہندوؤں کی طرح. خود غور کریں پیارے بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے. علماء کے قریب آئیں اور صلحاء کے قریب آئیں, جو حق کا راستہ بتاتے ہیں ان کے پاس آئیں, ان سے دین پوچھیں.
گھر کے اندر موٹر خراب ہو جائے بندے بندے سے پوچھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے ایک ایک سے پوچھتے ہیں، موبائل خراب ہو جائے ایک ایک سے پوچھتے ہیں، موبائل کا لاک کا پتہ نہ چلے ایک ایک سے پوچھتے ہیں۔ کاش کہ وہ بچہ ہے ایسا جس کو نماز نہ آتی ہو تو آ کر قاری صاحب سے پوچھے، قاری صاحب مجھے نماز نہیں آتی، مجھے فکر ہے کہیں میں پہلے مر نہ جاؤں، پہلے نماز سیکھ لو، مجھے وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، مجھے وضو کا طریقہ بتا دو، کہیں مجھے پہلے موت نہ آ جائے، مجھے سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ بتا دو، کہیں مجھے موت نہ آ جائے، سنت کے مطابق پانی پینے کا طریقہ بتا دو، کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ ہے کوئی ایسا مسلمان جس نے پوچھا ہو قاری صاحب سنت کے مطابق شادی کس طرح ہے؟ اے قاری صاحب ہمیں بتا دو سنت کے مطابق جو غمی کا موقع ہے جس کو فوتگی کہتے ہیں وہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ہے؟ اے کسی نے پوچھا ہے قاری صاحب سردیوں کا موقع ہے سنت کے مطابق کس طرح گزارنا ہے، اور گرمیوں کا موقع ہے سنت کے مطابق کس طرح گزارنا ہے، امیری کا موقع ہے سنت کے مطابق کس طرح گزارنا ہے، غربت کا موقع ہے سنت کے مطابق کس طرح گزارنا ہے، بیٹی جوان ہو جائے سنت کے مطابق اس کو رخصت کس طرح کرنا ہے، بیٹے نے والد سے بات کرنی ہے سنت کے مطابق کس طرح کرنی ہے، والد نے بیٹے سے بات کرنی ہے سنت کے مطابق کس طرح کرنی ہے، استاد نے شاگرد سے بات کرنی ہے سنت کے مطابق کس طرح کرنی ہے، شاگرد نے استاد سے بات کرنی ہے سنت کے مطابق کس طرح کرنی ہے، دکاندار نے گاہک سے جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کیا طریقہ ہے، گاہک کا اپنے دکاندار کے ساتھ سنت کے مطابق کیا طریقہ ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے تھا، ہمیں دین سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں مساجد کو آباد کرنا چاہیے تھا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے تھے، ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے والدین کی عزت احترام کرنا چاہیے تھا۔ الٹا ہم ملک پاکستان کا جشن مناتے ہوئے یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اے مسلمان میں تجھے بیدار کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں کوئی تیرے اوپر طنز نہیں کر رہا، میں کوئی تیرے اوپر تنقید نہیں کر رہا، تو بہت قیمتی ہے، میں تو تیرے ایمان کو میں تو تجھے ہلا رہا ہوں، میں تیرے ایمان کو حرارت دلا رہا ہوں، تیری غیرت کو جوش دلا رہا ہوں۔ تو مسلمان بڑا عظیم انسان ہے، تو کہاں سوچ گیا، تو کہاں چلا گیا، تو ٹچ موبائل کی زینت بن گیا، کاش کہ تو اللہ کے گھر کی زینت بنتا۔ اے مسلمان کو سوچ تو صحیح، تو کدھر چلا گیا ہے؟ اللہ کا گھر تجھے تلاش کر رہا ہے، اللہ کا گھر تیرا اتا پتا پوچھ رہا ہے کہ کیسے مسلمان ہیں۔ اب کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور میزبان بات بھی نہ پوچھے، کھانا بھی نہ پوچھے، پانی بھی نہ پوچھے، تو جو مہمان ہوگا وہ گھبرائے گا کہ نہیں ہوگا، پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ اللہ کا گھر ہمارا مہمان ہے، ہمارا اتا پتا پوچھ رہا ہے کہ کہاں رہتے ہیں مسلمان، مسلمانوں کے گھر کہاں ہیں، مسلمانوں کی بستیاں کہاں ہیں۔ اگر دو پاؤں کے ساتھ چلنے والا مسلمان ہوتا تو پھر تو ہندو بھی مسلمان ہے، اگر دو کانوں والا مسلمان ہے تو پھر تو ہندو بھی مسلمان ہے، اگر دو آنکھوں سے دیکھنا مسلمانی ہے تو پھر تو ہندو بھی مسلمان ہے، اگر ایک منہ کے اندر ایک زبان رکھنا مسلمانی ہے تو پھر انگریز بھی مسلمان ہے۔ یہ مسلمانی نہیں کہ دو پاؤں والا مسلمان ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے،
مسلمان، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اصل امتیازیت یہ ہے کہ اذان ہو جو اللہ کا مہمان ہو، اذان ہو جو مسلمان ہو، وہ اللہ کے گھر میں آ جائے۔ مسلمان تو وہ ہے، مسلمان تو اس کو کہتے ہیں۔ بازاروں کی زینت بننے والا مسلمان نہیں ہے، ماں باپ کا نافرمان مسلمان کی پہچان نہیں ہے، استاد کا نافرمان مسلمان کی پہچان نہیں ہے، دین کا باغی مسلمان کی پہچان نہیں ہے، قرآن کا باغی مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ ارے بھائیو، مسلمان تو وہ ہے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں پہ چلتا ہوا ان کا غلام بن جائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا بیان کرنے کا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، میں تو تجھے غیرت دلا رہا ہوں، تیرے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ مسلمان، تجھے اللہ کا گھر تلاش کر رہا ہے، تجھے اللہ کا گھر ڈھونڈ رہا ہے۔ مسلمان تو کہاں ہے؟ جمعے کی نماز کا ٹائم قریب ہے، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، تو کہاں چلا گیا؟ مسلمان، تجھے تلاش کیا جا رہا ہے، تو کہاں چلا گیا؟ کہیں یہ مسجد بھول کر کشمیر میں تو نہیں چلی گئی؟ کہیں یہ مسجد بھول کر ہندوستان میں تو نہیں چلی گئی کہ شاید کہ وہاں مسلمانوں کی کمی ہے، اس وجہ سے مسلمان نہیں آ رہے؟ حیرانگی کی بات ہے مسجد پاکستان کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، لیکن مسلمانوں کی آبادی کے اندر، اس کے باوجود مسلمان اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، ساڑی روزی دی برکت کوئی نہیں، ساڑی دعاواں قبول نہیں ہوں دیا، ماں آتی ہے دھی میرے کو بلین دیے، دھی آتی ہے تم پیو مینوں مرین دے، ہاں جی ہر کوئی پریشان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ ایک مہینہ بجلی والے دا بل نہ تارو تو میٹر کٹ لیندے ہیں، تے اسی اللہ دا بل نہ تاریے، اللہ اپنی اللہ اکبر رحمت میٹر کٹنا کہ نہیں کٹنا؟ اللہ دی رحمت دا جڑا نزول ہوندا پیا ہے، اسی اللہ دا بل ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اور کچھ نہیں مانگتا، میں یہی مانگتا ہوں میرے بن جاؤ، میرے بن جاؤ۔ یا اللہ کس طرح بنے؟ فرمایا میرے نبی کے طریقے پہ چل جاؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔